ثابت ہو, انہوں نے کیا ہو, اور وہی جو لوگ کرے اسی کو کہتے ہیں کہ وہ سنت فالو کر رہا ہے. تو پھر لونڈی انہوں نے رکھا. تو پھر ابھی کے جو لوگ سنت فالو کرتے ہیں وہ اگر کہیں کہ ہمیں لونڈی رکھنا ہے, قرآن میں بھی ہے, تو پھر یہ غلط نہیں ہے نا. یہاں پہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے لونڈی بینڈ نہیں کیا, اور نہ ہی قرآن نے کیا, یہ تو ہیومن رائٹس نے بینڈ کیا, دنیا والوں نے بینڈ کیا, لوگوں نے بینڈ کیا. تو پھر مطلب, اور وہ جو 72 حوروں والی میں بات کر رہی ہوں, میں نے پورا ہر جگہ میں نے ڈھونڈا, لیکن مجھے کہیں نہیں ملا کہ عورتوں کو کیا ملے گی. مطلب ہمارا عبادت, میں نماز پڑھتی ہوں, میں روزہ رکھتی ہوں, میں ہر وہ عبادت کرتی ہوں جو ایک مرد کرتا ہے. پھر ایسا کیا ہے, اللہ مجھ سے اتنا نفرت کیوں کرتا ہے کہ وہ مجھے مطلب بالکل کچھ نہیں دے گا, اور وہ کہتے ہیں کہ نہیں وہ کچھ ہے, کچھ تو ہے, کچھ خاص ہے, وہ بتائے گا نہیں, مطلب ملے گا عورتوں کو. مطلب کیوں لکھا کیوں نہیں گیا قرآن میں؟ کیا ہم اتنے غیر گزرے ہیں کہ اللہ نے وہ لکھنا بھی ضروری نہیں سمجھا؟ اور اگر گمراہ بھی رکھا ہمیں تو بھی تو غلط ہے نا, یہ تو ناانصافی ہے کہ آپ نے تو مردوں کو بتا دیا کہ آپ کو یہ ملے گا, لیکن عورت کو آپ نے گمراہ کر دیا تاکہ وہ گمراہ ہو جائے کہ بھائی آپ کو اللہ کچھ نہیں دے گا یا دے گا. مطلب دس از سو کنفیوزنگ, اور اتنا زیادہ ناانصافی کوئی رب کیسے کر سکتا ہے؟ ہم وہ بولتے ہیں مرد کو, مطلب عورت پہ وہ کیا بولتے ہیں, مجھے اتنا اردو نہیں آتی ہے, وٹ ایور جو بھی ہے وہ ہے فضیلت ہے, رائٹ. تو مطلب ہم کیا کتے ہیں کیا جو فضیلت ہے؟ پھر اللہ ہمیں ایسا کیوں بنائے بھائی؟ ہم تو نہیں مانتے اس چیز کو. وہ لونڈی والے میں بول رہے تھے مولانا صاحب کہ اس ٹائم کے لوگ وہ مانتے نہیں, اور وہ اتنا زیادہ پھیلا ہوا تھا. تو مطلب کیا اللہ تعالیٰ ڈر گئے کہ بھائی وہ لوگ نہیں مانیں گے, تو پھر ایک کام کو, تو انہوں نے اس عورتوں کے بارے میں نہیں سوچا کہ وہ جانور ہے. اور سب سے لاسٹ میرا یہ ہیلو, میری آواز آ رہی ہے؟ جی جی آپ کی آواز. ہاں, اور میرا ایک اور جو ہے جو میرے ذہن میں چلتا ہے, میں نے ایک مطلب متا کے بارے میں سرچ کیا تھا جب مجھے پتا چلا تھا, تو میں یہ دیکھ رہی تھی کہ جو ابھی سیاہ جو ہے وہ فالو ابھی تک کرتے ہیں متا کو, ٹھیک ہے. تو نیچے میں بہت سارے لوگ نے کمنٹ کیا تھا مولانا سے پوچھنے کے لیے کہ بھائی میں اپنے وائف سے دور ہوں تو کیا اس کو بتانا ضروری ہے متا کرنے کے لیے وغیرہ وغیرہ. تو میں نے نیچے میں لکھا تھا کہ آپ کی وائف کو بھی یہ مطلب سیم کر سکتی ہے کیا؟ میں نے اس سے پوچھا تھا, تو انہوں نے بولا نہیں وہ نہیں کر سکتی. تو میں نے بولا کیوں نہیں کر سکتی؟ کیوں آپ اس سے دور ہے تو وہ بھی تو آپ سے دور ہے نا, تو اس کو بھی تو ضرورت ہوگی نا. آپ کو اتنی آگ لگ رہی ہے تو اس کو بھی تو فیلنگ ہوگی شاید. تو اس نے بولا کہ نہیں, مردوں میں زیادہ وہ کیا بولتے ہیں, اوپر والے نے ایسا بنایا ہے, مطلب سائنس سے ثابت ہے, یہ ثابت ہے کہ مردوں میں زیادہ فیل ہوتا ہے, واٹ ایور جو بھی ہوتا ہے. آپ سمجھ رہے میں کیا بول رہی ہوں؟ تو اگر مرد زیادہ اس چیز میں زیادہ پاورفل ہے تو پھر ساری جو مطلب مجھے بولنے میں تھوڑا ویئرڈ لگ رہا ہے, بٹ آپ سمجھ لو دنیا میں جتنی بھی میڈیسنز جو ہے وہ مرد کے لیے کیوں ہے, عورت کے لیے کیوں نہیں ہے؟ مطلب آپ نے سمجھ صحیح رہے ہو آپ جواب میں دے کیا دیا, بول رہی ہوں؟ یہ جھوٹ ہے صرف. مطلب ایک عورت کو سیٹسفائی کرنے کے لیے مرد کتنی طرح کی میڈیسنز کھاتا ہے, وہ ایک عورت کو نہیں سنبھال سکتا, تو پھر اس کو چار چاہیے. لیکن ایک عورت کو کوئی میڈیسنز کی ضرورت حکیموں نہیں کے ہے. پاس بھی جاتا ہے. یہ ہوس ہوتی ہے, صرف ہوس ہوتی ہے اور کچھ نہیں میں وہی بول دماغ رہی ہوں کے نا, اندر. تو اوپر والے نے اگر مردوں میں زیادہ اگر ایسا ہوتا, کچھ پاور زیادہ ہوتا, یہ جو بھی ہے, تو دنیا میں ساری دوائیاں میں تو دیکھتی ہوں مرد ہی کھاتے ہیں. صرف ایک عورت کے لیے وہ کرتے ہیں, تو وہ چار کیا کریں گے؟ اور ایک عورت کو کوئی کسی بھی میڈیسن کی ضرورت نہیں ہوتی ہے, تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنا قوت ہی نہیں دی ہے کہ وہ ایک عورت بھی سنبھال پائے. تو پھر وہ کس منہ سے یہ بات کہتے ہیں؟ جنت سنیے ذرا, آپ سنیے. وہ پاکستان کی کسی نے کہا تھا کہ بھائی ہم تو سنتے آ رہے تھے کہ جو ہے عورت کمزور ہوتی ہے, لیکن میں پاکستان کی جو ہے جو دیوار, جو گلی کوچوں کی جو دیواریں ہیں, اس پر جو کچھ لکھا ہے اس پر تو جو ہے اس کو دیکھنے کے بعد مجھے اندازہ ہو رہا ہے کہ یہاں تو مرد کمزور ہیں. جی ہاں, ہر جگہ جو ہے پاکستان میں ہر دیوار پہ یہی لگا ہوتا ہے کہ پریشان ہے. مردانہ کمزوری کی کوئی دوا نہیں ہے. دیکھیں مردانہ انہیں کمزوری کی دوائیں ہیں. انہیں معلوم ہے یہ بکتا ہے, یہ چیز بکتی ہے, تو اس لیے وہ دوبارہ بری ہوتی ہیں انہوں نے. تو یہ لاجک سے تو میں بھی مطلب سیٹسفائی نہیں ہوں. یہ کیسا لاجک ہے؟ مطلب یہ اس کے اکارڈنگ اگر اس لاجک سے دیکھا جائے تو یہ ایک جھوٹ ہے, عورت کو لاجک 4 نہیں ہے. مرد ہونے چاہیے اور ایک مرد کو صرف ایک ہی عورت. جی ہاں, مجھے تو یہ لگتا ہے ان کو آدھی عورت ملنی چاہیے, وہ ایک عورت بھی ان کے لیے آئی تھنک. اچھا, میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہوں گا جنت, یہ آپ کی جو ڈسپلے پکچر ہے اس میں ایک عورت ہے جو کسی مرد کو میں خانہ جیسے دھوبی پٹکا دیتے ہیں نا, دھوبی کپڑے دھوتے ہیں, اس طرح کچھ آپ اپنی بھڑاس نکال رہی ہو.
جی ایکچولی آئی سویئر نہیں آئی سویئر بول رہی ہوں. یہ جب میں نے پکچر اپلوڈ کیا تھا نا، یہ بہت سال پہلے، اور میں نے نہیں دیکھا تھا غور سے کہ یہ ایسا ہے. مجھے لگا یہ کلرفل کچھ اچھا لگ رہا ہے، کلرفل چھوٹا سا، میں نے لگا دیا. ٹھیک ہے، میں نے دھیان سے دیکھا ہی نہیں کہ اس میں پٹک رہی ہے، مگر لیکن یہ اب اس میں مجھے لگ آپ رہا ہے کہ کی یہ جو صحیح ہے. خیالات ہیں وہ اس کی جو ہے یہ پوری عکاسی طرح کرتی سے ہے. وہ ہاں عکاسی کر مجھے رہے اب، ہیں، ہاں وہ تو اپڈیٹ کسی نے ہو مجھے رہا ہے. بولا تھا کہ یہ پکچر بڑا اچھا ہے آپ، تو اس ٹائم مجھے دھیان میں نے دیا، اچھا میں نے لگا ٹھیک ہے صحیح ہے. تو اس کا مطلب آپ گھر میں ایسے ہی کرتی ہیں؟ نہیں میرے ہسبینڈ بہت اچھے ہیں. میرے ہسبینڈ کا سوچ ان لوگوں جیسا نہیں ہے. نہیں بھائی، میں جب یہ میرے اس میں جو ہسبینڈ ہے یہ بھی بڑا اچھا ہی ہے بھائی، بہت ہمیں ترس آ رہا ہے اس پر. میرے ہسبینڈ کو جب میں آپ کی باتیں یا مولوی کی باتیں سناتی ہوں نا، تو وہ بھی وہ بولتے ہیں کہ یہ صحیح نہیں ہے. مطلب میرے ہسبینڈ ایسے نہیں ہے، وہ جانور ہوتا ہے نا کہ عورتوں کی رسپیکٹ نہ کرے اور وہ خود کو مالک سمجھے، ایسا نہیں ہے. وہ ہم اچھا بالکل جنت فرینڈ جی، اگر جیسے آپ رہتے. برا نہ مانیں تو آپ سے ایک بات پوچھوں، کیا آپ اسلام چھوڑ چکی ہیں یا ابھی تک آپ سوچ رہی ہیں؟ مجھے ایکچولی کیا، میں نے چھوڑا نہیں ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ بہت سارے میرے بچپن میں میری ممی نے بولا تھا کہ ایسا ہوگا، ایک زمانہ آئے گا کہ ایک انسان، مطلب بہت ساری کہانیاں ہیں. ٹھیک ہے، وہ کہتی ہیں کہ وہ حدیث میں لکھا ہوا ہے کہ ایک ہاتھ پہ لوگ چاند رکھیں گے اور ایک ہاتھ پہ سورج، اور وہ کہیں گے کہ یہ میں ہی خدا ہوں، یا وہ تم جو خدا کہتے ہو وہ جھوٹا ہے. وہ بہت ساری ایسی کہانیاں ہیں جس نے مجھے ابھی تک باندھ رکھا ہے، تو میں ڈرتی ہوں. ٹھیک ہے، تو میں نے روزے بھی رکھے، لیکن میں اللہ سے یہی کہتی ہوں کہ دیکھو اگر تم ہو سچ میں اللہ، تو اگر یہ جو کتابیں جو لکھی گئی ہے اور یہ باتیں ہیں، اگر وہ سچ ہے، اگر وہ جھوٹ ہے تو آئی لو یو. اگر وہ سچ ہے تو پھر میں تم سے پیار نہیں کرتی. ہاں میں تم سے ڈر سکتی ہوں لیکن میں محبت نہیں کر سکتی، کیونکہ ایک ہوتا ہے نا، میں بولنا نہیں چاہتی ہوں، ظالم ہوتا ہے نا، آپ اس سے ڈرتے ہو لیکن اس سے پیار نہیں کرتے ہو. ٹھیک ہے، کوئی انسان یا کوئی خدا جب اچھا آپ کے یہاں ساتھ، پر سنیے جنت، وہ ایک جو ہے سورہ یونس کی ایک آیت ہے اسٹرانگ پائلٹ، وہ واقعی قابل غور ہے، جس میں کیا کہا گیا ہے، وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِن كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ. اس میں کیا بات کہی گئی ہے؟ نمبر بتائیے نا. ہاں سورہ یونس کی وہ آیت جو ہے، آیت نمبر یاد نہیں ہے میرے آج، حالانکہ آیت پوری یاد ہے مجھے، نمبر جو ہے وہ یاد نہیں رہتا مجھے. لیکن اس میں یہی بات کہی گئی ہے کہ انہوں نے، یعنی مطلب یہ ہے کہ قرآن کا جو پروفٹ تھا وہ اس کے زمانے کے لوگ اس پروفٹ کو دیکھ رہے ہیں، اور یہ پروفٹ دعووں پہ دعوے کیا جا رہا ہے، اور ان کو لگتا ہے یار یہ شخص کہیں سے بھی سچا نہیں ہے، یہ شخص تو جھوٹا ہے. تو اس لیے وہ لوگ جو ہے، جب ہوتا نا بس آ جانے کے بعد میں، تب کر کہنے لگے کہ جب انہوں نے کہا کہ اے اللہ، اگر یہ سب کچھ یہ جو کچھ کہہ رہا ہے یہ سچ ہے، حق ہے، تو آسمان سے ہم پر جو ہے پتھروں کی بارش برسا اور ہمارے لیے جلدی سے کوئی عذاب لیا. ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ بھئی دیکھیں یہ شخص تو ہمیں سچا نظر نہیں آتا، اب اگر واقعی سچ ہے تیری طرف سے یہ شخص بھیجا گیا ہے تو ہمیں جو ہے پتھروں کی بارش برسا، کم سے کم اس کو ہم ایک معجزہ سمجھ کر، جو ہوتا ہے ہمارے ساتھ ہونے تو، لیکن ہم کم سے کم ایسی صورت میں تو ہم اسے مان لیں گے. حالانکہ ویسا بھی نہیں ہوا نا. لٹرلی اس آیت میں وہ بات کہی گئی ہے. یہ پتہ ہے کیا ہوتا ہے جنت، آپ بات سنیں، یہ ایک سائیکالوجی، ریورس سائیکالوجی ہوتی ہے. یہ کرتے کیا ہیں، یہ کرسچینٹی میں بھی ہے اور جوڈائزم میں بھی ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک وقت آئے گا کہ شاید لوگ یہ ریلیجن کہیں چھوڑ نہ جائیں، تو وہ اس کو پری ایمپٹ کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ایک زمانہ آئے گا کہ بہت دین پہ چلنا مشکل ہو جائے گا، لوگ خدا کو ماننا چھوڑ دیں گے. یہ انہوں نے خود پہلے سے چیزیں گھڑی ہوئی ہیں کہ جو انسان کا دماغ سوچتا ہے، تو یہ اس طریقے سے آپ کے دماغ کو بلاک کر دیتے ہیں یہ لوگ. آپ بات سمجھیے. یہ میرے لیے بہت زیادہ ہارٹ بریکنگ ہے اور بہت مشکل ہے میرے لیے، مطلب بہت زیادہ، کیونکہ ایک ہوتا نا کہ بچپن سے جس کو آپ نے بہت شدت سے محبت کی ہو اور پتہ چلے کہ وہ مطلب خدا تو آپ سے، مطلب آپ کو جانور بھی نہ سمجھتا ہے، تو وہ چیز میرے لیے بہت زیادہ ہارٹ بریکنگ ہے، بہت زیادہ ایکسٹریم لیول والا. تو یہی تو مطلب مسئلہ جتنے ہے، بھی آپ کے دماغ پہ آپ کو مولوی برین جتنے بھی واش کرتے ہیں. ایکسپلین کرے نا، وہ اتنا مطلب گھٹیا ہے وہ لوگ. مجھے نفرت ہو گئی ہے ہر مولوی سے. وہ اتنے گندے انسان ہوتے ہیں نا، وہ ایسے مطلب ایکسپلین کرتے ہیں نا، وہ ایک مرد کی طرح، مطلب اپنے آپ کو عورتوں کی جگہ رکھ کے دیکھے نہیں بلکہ کہ آپ مطلب کیسا ایسا فیل ہوتا ہے. سمجھیں
ने सुनी है जन्नत मेरी बहन, देखिए कि जिस तरह से आप मुल्ला को देख रही है ना, अल्लाह असल में ऐसा ही है। अरे वो बोलते हैं मतलब मर्द खिलाता है, मैं 4 कटमुल्लों को खिला सकती हूँ, इतनी औकात रखती हूँ। कायनात का इनकार नहीं करता, कोई होगा ठीक है, उसका मैं इनकार नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जिसे अल्लाह कहा गया है कुरान के अंदर, जिस तरह से बताया गया है, असल में वो मुल्ला जैसे ही है। मुल्ला और अल्लाह में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, ठीक है। चले बहन, बहुत बहुत शुक्रिया, आप बड़ी अच्छी गुफ्तगू आपके साथ रही। अभी कुछ और भी आए हैं हमारे साथ, उनको हम लेंगे, तो आप आगे भी आते रहिए और हमें सुनते रहा करें, आपको हिम्मत मिलेगी, हौसला मिलेगा, आपके इल्म में इजाफा होगा और आपका जहन खुलेगा। देखें कि ये काम आपके लिए मुश्किल जरूर है, लेकिन देखें कि अगर आप सुनते रहें, समझने की कोशिश करते रहें, तो ये इतनी बड़ी मुश्किल नहीं है। आप हौसले से जो है अपने इस मरहले से जो है आगे निकल सकती हैं। मैं जाने से पहले मैं एक लास्ट बोलना चाहूंगी, मैं आपको नहीं, यहाँ पे जितने मुसलमान या मौलवी अगर कोई सुनेंगे तो मैं उनको बोलना चाहूंगी कि कभी भी औरतों के बारे में उनसे पूछे, ठीक है, तो अब हूर के बारे में या फिर औरतों को क्या मिलेगा, तो वो हमेशा ये कहते हैं कि क्या औरत क्या 72 मर्द मांगेगी, वो औरत को उससे कैरेक्टरलेस साबित करना चाहते हैं, ठीक है। वो हमेशा ये क्यों थोपना चाहते हैं कि औरत क्या चाहती है, ठीक है। वो मतलब आपको कितनी भूख है वो आप डिसाइड करेंगे, कोई और कैसे डिसाइड कर सकता है। आपको शर्म नहीं आती 72 हूरे और लोंडियों के साथ करते हुए, 4 औरतें रखते हुए, आपको शर्म नहीं है औरतों को, लेकिन आप कहते हैं कि आपको कैसे मिल जाएगा, आपको कि शर्म नहीं आती, आप क्या बेशरम औरत है। आयत से सुनिए, बल्कि मैं कोई हदीस का सहारा लिए बगैर मैंने कुरान की आयत से ये क्लियरली साबित किया है कि नबी वो होता है जो औरतों की झुरमुट में रहे, हर तरफ से, हर तरह की, हर साइज की, हर लेवल की, हर तरह की जो है औरतों के साथ रहने वाले को नबी कहते हैं, ये कुरान के मुताबिक। और मेरी इस बात को कोई बड़े से बड़ा आलिम झुटलाकर उसको रद्द करके दिखाए, मेरे पास कुरान का टेक्स्ट है। फिर आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने एक ही बीवी क्यों दी? और ये चीज जो ये कहते हैं कि पहले आदमी आया फिर उसके पसली से औरत को बनाई गई, ठीक है। तो जानवर में भी तो 2 जोड़े होते हैं ना, परिंदों में भी 2 जोड़े होते हैं, कीड़े मकोड़ों में भी 2 जोड़े होते हैं, फीमेल मेल जो भी आप बोलो, तो वो भी पसलियां से बनी है क्या? मतलब क्या है ये? हर दुनिया में जितने भी मखलूक है सबके जोड़े होते हैं। जी हाँ। असल में ये आदम की कहानी भी मनगढ़ंत है, जिसकी कोई बुनियाद नहीं है, कोई सबूत नहीं है किसी के पास, महज ये अकीदा है, और ये अकीदा घड़ा गया, तराशा गया और लोगों पर थोपा गया। अब चूंकि मोमिनीन है, उनको अकल से तो कोई लेना देना है नहीं, ना अकल है, ना मंतिक है, ना जो है कोई लॉजिक है, ना दलील है, ना सबूत है। अब ये सिर्फ मानना है, मानने का सिलसिला चल रहा है सदियों से, ठीक है। ओके, अच्छा जन्नत जी, अगर आप रेगुलर ज्वाइन कर सके तो बहुत अच्छा रहेगा। मैं कोशिश करूंगी जब भी आप लोग लाइव आएंगे। मौका मिलता है, हाँ, जब भी आप मौका मिलता है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, जब भी आपको टाइम मिले आप आ सकती हैं। अपनी जो भी बात आपके मन में कोई सवाल है तो सवाल भी कर सकती हैं, या आपकी अपनी जो एक्सप्रेशन है वो यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म पर आकर अपनी दिल की भड़ास निकालें। ये प्लेटफॉर्म है ही इस काम के लिए कि यहाँ आकर अपनी बात जो भी करना है कह सकते हैं, ठीक है। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।